اپنا کلام حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اس کو حفظ کیا، یاد رکھا، اور وہ امانت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سپرد فرمائی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ امانت تابعین کے سپرد کی، اور تابعین نے وہ امانت قرآن پاک وہ امانت تبع تابعین کے سپرد کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے پوری امت کو، اور امت کے اکابر کو، اور امت کے علماء کو، کہ وہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا، اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نے بھی قرآن پاک حفظ کیا۔ اور اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا فضل و کرم کہ وہ امانت جو ہم تک پہنچی تھی، جس کے ہم حافظ و محافظ بنے تھے، ہم نے وہ امانت اپنی آنے والی نسل کو سپرد کیا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن پاک سے یہی دلچسپی لیتے رہے، اور ہم اپنی مساجد میں مکاتب کا اسی طرح انتظام کرتے رہے، اور ہم مدارس کو مضبوط کرتے رہے، اور ہم علماء کرام کو اسی طرح مضبوط کرتے رہے، قاری لوگوں کو، حفاظ کو اسی طرح مضبوط کرتے رہے، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ایک نسل آنے والی نسلوں کو سپرد کرتے رہے گی، اور جب تک بھی اللہ کو منظور ہوگا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا نخواستہ انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ بات سمجھانے کے واسطے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر اس میں ہم کوتاہی کریں، اور کوتاہی یہاں تک ہو کہ نہ کوئی قرآن پاک پڑھنے والا موجود رہے، اور نہ کوئی قرآن پاک پڑھانے والا موجود رہے، تو آپ ذرا سوچو 50 سال کے بعد کیا منظر ہوگا۔ 50 سال کے بعد یہ منظر ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں بھی ایک حافظ تھا، اور 100 سال کے بعد تو آدمی حافظ کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پا۔ اس واسطے ان مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں مکاتب کو مضبوط کس طرح کیا جاتا ہے، اور مکاتب کس طرح مضبوط ہوں گے۔ میرے دوستو، بات لمبی ہو جاتی ہے، میں آپ سے سب سے پہلے عرض یہ کر دوں کہ آپ اپنے امام صاحب کو اور اپنے مدرس کو، جو آپ کا مدرس معلم جو بھی آپ کے بچوں کے لیے ہے، اس کی ضرورت کا پورا لحاظ رکھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو اس کی ضروریات سے مستغنی بے فکر رکھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، مکتب میں جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئے، مجھے معلوم ہے الحمدللہ یہاں کا حال تو مفتی صاحب زبان سے نکالتے ہیں، اور ادھر الحمدللہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم دلچسپی لیتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نہیں تو جو حال دوسری قوموں میں ہے اور دوسرے مذہب والوں میں ہے، قریب وہی حال 100 سال میں نہیں تو 200 سال میں ہماری طرف بھی لوٹ آئے گا۔ وہ کیا؟ جب سروے کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب، جس کو وہ کچھ بھی کہیں، آسمانی کتاب کہیں یا کوئی دوسری مذہبی کتاب ہے، اس میں 80-90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ کتاب دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور اب آپ لگا لیجیے اندازہ کہ ان میں سے پڑھنے والے کتنے ہوں گے اور ان میں سے سمجھنے والے کتنے ہوں گے۔ اگر میں اس مجمع میں یہ کہوں کہ حافظ لوگ کھڑے ہو جائیں، تو مجھے امید ہے کہ اتنا بڑا مجمع انشاءاللہ الحمدللہ اس مجمع میں کھڑا ہوگا، اتنے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہم حیران رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس مجمع میں کم سے کم 20-30 حافظ 50 حافظ موجود ہوں گے الحمدللہ۔ یہی مکاتب اور مدارس کی برکت ہے، اور آپ کی دلچسپی لیتے ہیں اسی کی برکت ہے۔ یہ بات ایک ہو گئی۔ اس کے بعد ایک تھوڑا سا ذہنوں میں جو سوال ہے، جو کھٹکتا ہے اور بار بار لوگوں کی زبانوں سے سننے میں آتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں۔
میرے دوستو، ابھی ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا نعیم احمد صاحب استاد حدیث ترمذی شریف پڑھاتے ہیں مظاہر العلوم میں، انہوں نے ایک بات فرمائی، یہ روح یا یوں کہہ لو یہ انسان اب اللہ رب العزت نے جب بنا دیا ہے تو اب یہ فنا نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں منتقل ہوا، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں منتقل ہوگا، اور اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، یا خدا نخواستہ اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کبھی اب ختم نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ موت نام ہے اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانے کا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو میرے دوستو، جب یہ بات ہے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو چیز ہمیں اس دنیا میں بھی کام دے، عالم برزخ میں بھی کام دے، عالم آخرت میں بھی کام دے، وہ زیادہ قیمتی ہے، وہ زیادہ حاصل کرنے کے قابل ہے، یا وہ چیز جو صرف 50-60 سال یعنی اس دنیا میں کام دے؟ اس کا فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں آپ سے فضائل قرآن پاک اس وقت بیان نہیں کر پاتا، نہیں کر سکوں گا، نہیں کر پاؤں گا، لیکن دو بات آپ سے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بچے جن کے پیر میں جوتے ہوں یا نہ ہوں، یہ بچے جن کے جسم پر میلے کپڑے ہوں یا دھلے ہوئے کپڑے ہوں، جس وقت صبح کو اپنے گھر سے مکتب میں چل جاتے ہیں اور مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت ان کا یہ اعزاز فرماتا ہے، ان کو وہ عزت بخشتا ہے کہ اپنے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ ان کے قدموں میں اپنے پر بچھاؤ اور ان کی برکت حاصل کرو۔ جی، یہ اعزاز ہے اللہ کے یہاں ان کا۔ اور دوستو، ایک بات بار بار آج کل دماغ میں آ رہی ہے، کہنے کو بھی دی جا رہا ہے، اگر کسی شخص کو نچلی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک سزائے موت سنا دی جائے، سب کو موت کی سزا سب نے سنا دی، نچلی عدالت سے اور سپریم کورٹ۔ اب کوئی شخص ایسا ہو جس کے کہنے سے اس کی سزائے موت معاف ہوتا، تو بتاؤ کتنا بڑا آدمی ہوگا، کتنا معزز انسان ہوگا۔ ملک میں صرف واحد ایک شخصیت صدر جمہوریہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو موت کی سزا معاف کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ایسا ہی ہے، اور کسی کو ایسی پاور حاصل نہیں اور کسی کو یہ اعزاز و عزت حاصل نہیں۔ لیکن میرے دوستوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جہنمیوں کے واسطے جہنم کے فیصلے فرما دے گا، تو اللہ رب العزت ایک حافظ کو اختیار دیں گے کہ جن 10 آدمیوں کو تم کہو گے ہم ان کو جہنم سے نجات دے دیں گے، جہنم سے بچا دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ کو بخشے۔ ہاں، ایک اور بات سنتے چلیے گا اور دل میں جما لیجیے گا اس کو، اور میں جو کچھ کہوں آپ اس کو اپنے نوٹ میں لے لیجیے، نوٹ کر لیجیے۔ میں یاد کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو حافظ قرآن حافظ ہونے کے بعد قرآن پاک کا حق ادا کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، کبھی اس کو بھوکا مرتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ جس کو دیکھا ہوگا آپ نے، اس کو دیکھا ہوگا جس نے اس کو ضائع کیا، جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ اب اس مجلس میں، اسی مجلس کی بات کر رہا ہوں میں، نظر اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو سب سے اجلے اور سب سے اچھے سفید کپڑے ان حافظ قرآن کے ملیں گے۔ تنخواہ ان کی کچھ بھی ہو، لیکن سب سے اچھے اجلے صاف کپڑے ان کے ملیں گے۔ سب سے زیادہ رونق دار چہرے، پر نور چہرے ان کے آپ کو ملیں گے۔ اور یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کتنے بھی اپنے اچھے گھر میں کھاتے ہو، کتنے بھی اچھا کھاتے ہو، لیکن اتنے زیادہ مزے کا کھانا آپ بھی نہیں کھاتے ہوں گے جتنا اللہ رب العزت ان کو کھلاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ کوئی اس کو بے عزتی سمجھنے لگے، کوئی اس کو توہین سمجھنے لگے، تو یہ اس کے دماغ کا فساد ہے۔
بس میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے مکتب کو مضبوط کیجیے، اور مکتب کو نہیں بلکہ اپنے شہر میں جو بھی مدارس ہیں آپ جس کا تعاون کر سکتے ہیں اور ضرور کیجیے، اور ضرور کیجیے، اور بھی ضرور کیجیے۔ بس بات کو ختم کرتا ہوں، اب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اور دعا سے پہلے ہی دعا میں بھی الفاظ ہوں گے، اور دعا سے پہلے ہی اللہ سے ہم بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یہ دولت جو ان بچوں کو ملی ہے، یہ دولت جو ان بچوں کو ملی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹوں کو بھی عطا فرماوے، ہماری بیٹیوں کو بھی عطا فرماوے، ہمارے پوتوں کو بھی عطا فرماوے۔